لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اس رمضان المبارک میں، اور اللہ تعالیٰ شانو متوجہ ہو کر اپنی خاص رحمت تمہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن صاحب بہادر نے روزہ ہی نہیں رکھا، صاحب بہادر رات کو قیام ہی نہیں کر رہے، صاحب بہادر خود متوجہ نہیں ہے، اللہ دینا چاہتے ہیں ہم لینا نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس روزے کے اندر مشق کرو تقوی کی، خشیت پیدا کرو اپنے اندر، اس زبان کا بھی روزہ رکھو، کانوں کا بھی روزہ رکھو، آنکھوں کا بھی روزہ رکھو۔ ایک مہینے تک اگر ہم یہ واہی تباہی جو ہم دیکھتے ہیں موبائل میں اس سے رک جائیں تو کیا ہی اچھا ہے کہ وہ انوارات جو اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، جو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ متوجہ ہوتے ہیں تمہیں رحمت دینا چاہتے ہیں، لیکن تم ادھر ادھر متوجہ ہوتے ہو، تو ہماری طرف اللہ تعالیٰ شانوں تک گلہ فرماتے ہیں، ما غرک بربک الکریم، او میرے بندے تجھے اپنے کریم رب سے کس نے غفلت میں ڈالا، کس نے دھوکے میں ڈالا، ما غرک بربک الکریم۔ اللہ پر بڑی محبت فرماتا اپنے بندے سے، لیکن ہم اپنے نفس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ محبتیں ہمیں اللہ کی محبت سے روکے رکھتی ہیں، یہ محبتیں ہمیں تقویٰ نہیں دلوانے دیتی، یہ محبتیں ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اس لیے میں اکثر وہ حدیث پڑھتا ہوں خطبے میں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے سے ہمارے اندر سے دنیا کی محبت بھی نکالنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں متوجہ ہوں تمہاری طرف، اس سے مانگو، اور اس حدیث میں فرمایا اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہم خطائیں معاف کرنے کی طرف متوجہ نہ ہوں، ایسے کام کریں جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں، اس مبارک مہینے کی مبارک رات میں بھی مغفرت نہ کرے۔ ایسے کام کرتے ہیں، یہ مہینہ ہے ایسے کاموں سے توبہ کرنے کا، پہلے ہی نیت کر لیں۔ تین طرح کے لوگ ہیں ماہ رمضان جب آتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو خوش ہو جاتا ہے، سبحان اللہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھیں گے، گرمی ہو یا سردی ہو ہم نے تو روزے رکھنے ہی رکھنے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ دیندار لوگ ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ذرا بین ہے، وہ کہتا ہے روزے تو آئے ہیں رکھنے تو پڑیں گے، کی کریے ان روزے تو رکھنے پڑنے، یہ بے دلی کے ساتھ روزے رکھ رہا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ شانو اس کی بھی مغفرت فرمائے گا، تھوڑی سی ہمت کر لے۔ تیسری قسم وہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ لو جی روزے آ گئے نے جی، اللہ تعالیٰ نے سانو بھوکا پیاسا رکھنے نال کی ملے گا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفریہ بول ہے، کفریہ بول، انہوں نے تو روزے رکھنے ہی نہیں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو۔ یہ جو دو طبقے ہیں، یہ دو طبقے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلا طبقہ تو خوش ہو گیا، اللہ بھی ان سے خوش ہو جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ تھوڑی سی ہمت کر لے، ذرا اپنے نفس کو سمجھائے، اے نفس تجھے ماننا پڑے گا، خوشی سے مان یا بے دلی سے مان، تجھے ماننا پڑے گا، اللہ کے حکم کو تجھے پورا کرنا پڑے گا، کچھ ہو جائے، بس زبان سے کوئی بول نہ نکالے ایسے آج تجھے روزہ بڑا لگ رہا ہے، اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت۔ بھوکا پیاسا ہوگا تو احساس ہوگا نا میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ اس روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کا تعلق باب محبت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے اپنی محبت سکھانا چاہتا ہے، اور اپنے بندے کے اندر نفس اور شیطان یہ دو بڑے دشمنوں کے خلاف اس کے اندر ایک روحانی قوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس روحانی قوت کا نام صبر ہے، اور یہ صبر ایسی چیز ہے۔ آج میں تلاوت کر رہا تھا تو سورہ حامیم سجدہ کی آیات پر میں رک گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ کوئی تمہارے ساتھ اگر کوئی بدخلقی کے ساتھ پیش آئے تو آپ اچھے انداز سے اس بات کو دفع کریں، آپ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ کوئی آپ سے بری طرح پیش آئے، آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ان کے ساتھ ایسے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو آپ کا جانی دشمن آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اللہ یہ چیز اسی کو القا ہوتی ہے، اسی کے نصیبے میں آتی ہے جو صبر والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ جانو اس صبر والے کو یہ بہترین چیز عطا فرما دیتے ہیں
اور ایک اس میں رغبت عطا فرما دیتے ہیں. یہ صبر اتنی زبردست روحانی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دیتا ہے کہ دیکھو ایک دشمن کو تو میں نے قابو کر لیا، چلو بس اب ایک دشمن تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے تم ذرا بھوکا پیاسا رہو اور خواہش نفس کو پورا نہ کرو، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اس سے تمہارا نفس کنٹرول ہوگا، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک دشمن ہے. بعض حضرات کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان تو قید ہو گیا لیکن گناہ پھر بھی ہوتے رہتے ہیں. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آپ غور کریں گے تو رمضان المبارک میں گناہوں میں بہت حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیطان تو قید ہو گیا، ہمارا سمارٹ فون تو قید نہیں ہوا. شیطان نے چابی سمارٹ فون کو، نیٹ کو، فیس بک کو، ان چیزوں کو اس نے پہلے ہی چابی دے دی ہے، چارج کر دیا ہے. چابی والا معاملہ تو خیر پرانا ہو گیا. اس نے پورے 11 مہینے اس کو چارجنگ پہ لگایا ہوا تھا کہ میں تو قید ہو جاؤں گا، یہ میرا نائب قائم کام کرے گا. اس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے. یہ چل رہا ہے، نفس قید نہیں ہوتا. اور رمضان المبارک میں ہم چونکہ پورے آداب کے ساتھ روزے نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے تقوی کے اندر کمی رہتی ہے اور کچھ گناہ ہم کرتے رہتے ہیں. وہ گناہ کرتے ہیں جن کی عادت بن چکی ہوتی ہے. شیطان نے 11 مہینے اس کو عادت بنا دی ہے گناہ کی. اب رمضان المبارک میں بھی وہ گناہ نہیں چھوڑتا. اب شیطان کا عمل دخل نہیں تھا، اب اس کے اپنے نفس کا عمل دخل تھا. اس لیے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سحری بھی اعتدال کے ساتھ کھائیں. سحری اللہ کی رحمت کا کھانا ہے، اللہ کی رحمت ہے. میں انشاءاللہ اور بھی پورے رمضان مبارک میں اس عنوان پر گفتگو ہوتی رہے گی، مختلف عنوانات پر. سحری اعتدال سے کھائیں. نمبر 2، افطاری اعتدال سے کریں. اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. اللہ نے روزے صرف تقوی کے لیے اور آخرت کے لیے نہیں دیے، اللہ نے ہمیں ہماری صحت کے لیے بھی روزے دیے. صحت بھی مطلوب و مقصود ہے، اس لیے کہ صحت ہوگی تو عبادت کریں گے. تو بے اعتدالی کھانے پینے میں اپنی صحت کو نقصان کرنا ہے. اس لیے افطاری میں اعتدال کا مظاہرہ کریں اور سادگی کا مظاہرہ کریں. جو اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہے وہ ہم افطاری کے اندر وہ ساری کسریں نکال دیتے ہیں. پھر پیٹ خراب ہوتا ہے، پھر گیس ہوتی ہے پیٹ میں. جب گیس ہوتی ہے تو تراویح میں کھڑا ہونا مشکل، نمازیں پڑھنا مشکل. پانی زیادہ پیتے ہیں، پانی زیادہ پینے سے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، ٹانگوں میں درد ہوتی ہے، پھر تراویح میں کھڑا ہونا مشکل. اعتدال کے ساتھ قوت کو بحال رکھنا ہے تو پانی بھی اعتدال سے پئیں اور کھانا بھی اعتدال سے کھائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا بڑا نسخہ بتایا ہے کہ آج کل کے ڈاکٹر قرآن پاک اور حدیث کے طب کو نہیں پہنچ سکتے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اس میں زیادتی نہ کرو، نہ کھانے میں زیادتی کرو نہ پینے میں زیادتی کرو. اللہ تعالیٰ نے پوری طب اس آدھی آیت کے اندر بیان کر دی. سادگی اختیار کریں کھانے پینے میں. ابھی سے نیت کریں کہ 20 تراویح اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور کوئی روزہ چھوڑیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ شانوں سے مانگیں کہ اللہ مجھے صحت دے تاکہ پورے رمضان مبارک سارے روزے رکھ سکوں. ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ بیمار ہو مسافر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے. لیکن اللہ بعد میں تو گرمی آ رہی ہے اور ہم تو بڑے کمزور ہیں، بعد میں قضا رکھنا بڑا مشکل ہوگا. اب تو اس گھر کے سارے لوگ اٹھتے ہیں سحری میں، سحری کھانا آسان ہے، پھر مجھے اکیلے کو اٹھنا پڑے گا. اللہ بڑا مشکل، وہ آسان ہی کر دے میرے لیے. بیمار نہ کر، مجھے سارے روزے سہولت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. تراویح کے اندر 20 تراویح سنت موقدہ ہے. پورا قرآن پاک سننا تراویح کے اندر یہ سنت موقدہ ہے. اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پوری عبادت پورے رمضان مبارک عبادت خوب کرنی ہے. تہجد کی نماز وہ تراویح کے علاوہ ہے. وہ جب سحری میں اٹھیں، سحری میں ہم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک غیر رمضان المبارک جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ 8 رکعت پڑھتے تھے 3 وتر. یہ تہجد کی نماز ہے. تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی 6 بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 پڑھتے تھے 4 کر کے پڑھتے تھے، 4 رکعت پھر 4 رکعت. 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی. تو تہجد الگ اہتمام کریں.
تلاوت کا اہتمام کریں، یہ طے کر لیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں اتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں، اور پھر روزانہ اتنا پڑھیں۔ 1 سپارہ پڑھیں گے 1 قرآن ختم ہوگا، 2 سپارے پڑھیں گے 2 قرآن ختم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تلاوت کا اہتمام، قرآن ختم کرنا، ایک ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا، وہ الگ سے ہے، اس میں غور و فکر کرنا، اس کو تفسیر کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا۔ تلاوت الگ حکم ہے، اس میں غور و فکر کرنا الگ حکم ہے، تو تلاوت بھی کرے۔ حدیث